آج کے دور میں ہم تیار ہیں امام کے ظہور کے لیے؟ کہ جیسے بہت سارے ظاہر ہے کہ معرفت رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، مجتہدین بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں، بہت سارے پرہیزگار تقوی کی منازل پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص بہت تقوی کی منزل پر ہے، تو کیا وہ 313 کی تعداد مکمل نہیں ہوئی کہ امام کا ظہور ہو جائے؟ یہ آپ نے بات ایک بیان کی ہے، بڑی خوبصورت بات، اور اس پوائنٹ کی طرف کوئی بھی نہیں سوچتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد تو بہت سارے لوگ تقوی کی منازل پہ نظر آ رہے تھے، کیا پوری دنیا میں کیا 313 نہیں؟ قبلہ میں آپ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو بیان کریں، مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب جی قبلہ۔ جی، میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ کیا کون سی تعداد کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو احادیث میں یا اس میں جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ تعداد جو ہے وہ اکثر سمبولک ہوتی ہے نا۔ یہ بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ کہ لشکر 700 یا 70 یا اس طرح کی جو بھی فگر دی جاتی ہے وہ سمبولک ہوتی ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ 313 تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 313 مومن کسی موقع پر نہیں ہوں گے یا ہوں گے، بلکہ یہ معاملہ ہے کہ متبعین کامل، یعنی ایسے مومنین کامل جو مکمل عرفان رکھتے ہوں، مکمل وہ رکھتے ہوں جو امام کے لشکر کے گویا کے سردار ہوں گے، ہے نا۔ تو اب وہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ابھی دیکھنے کی یوں بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت ٹوٹ جاتے ہیں، ذہنوں میں بنے ہوئے بت، یعنی اکثر میں نے دیکھا ہے سماج میں ہم جن کو بہت زیادہ متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے معاملے میں وہ جو ہے وہ شیشہ جو ہے وہ بال پڑ جاتا ہے اور وہ چٹک جاتا ہے، اور معمولی معمولی چیزوں پر لوگوں کی ایمان اور لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ہم نے ہلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور امانت داریوں کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک لیول یہ ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تیار ہیں یا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہمارے جو یعنی ہماری قوم ہے وہ کس راستے کے اوپر جا رہی ہے، اور مومنین یا متقین جو کچھ ہے ان کے دل کا حال خداوند عالم جانتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہیں، علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کوئی ایک مطلب ہم ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں سے دو یا تین بھی نہیں ہے کہ جو ایک نقطے کے اوپر جمع ہو سکے، اور جتنے ہیں وہ الگ الگ راستے بتا رہے ہیں، الگ الگ چیزیں بتا رہے ہیں۔ بظاہر سب متقی نظر آتے ہیں، بظاہر سب پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ قدرت نے ایک بات کہی ہے، یعنی ضمنیت قرآن کے لیے کہی ہے، لیکن وہ اس جگہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ مثلا یہ کہا گیا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کے لیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم بہت سے کنٹرڈکشنز پاتے، بہت سے اختلافات پاتے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتے۔ انبیاء کا سلسلہ آپ دیکھیں اور ائمہ کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ انبیاء اور ائمہ میں سے کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنے پہلے والے یعنی پریڈیسیسر سے اختلاف کیا ہو یا بعد میں آنے والے سے اختلاف کیا ہو، بلکہ جو آتا تھا وہ پہلے والے کی تصدیق کرتا تھا، بعد میں آنے والے کی نشاندہی کرتا تھا۔ لیکن جب ہم علماء کی صف میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی صرف جو ہے وہ ایسے نہیں بلکہ بڑے لیول پہ جو ہے، اب ہم اپنی زبان کو ذرا سا جو ہے یہاں پر ہلکا روک رہے ہیں، ورنہ ہم تو یعنی ٹاپ لیول تک بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلافات نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ کوئی بات کہتا ہے تو دوسرا اس کی بات کو رد کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ کہنا کہ یہ لوگ سب اس معیار پر یعنی متقی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی جگہوں پہ یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جو ہے وہ آمنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اس کے معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے۔ تو ایمان والو ایمان لاؤ کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان لائے ہوئے وہ پہلے سے وہ ایمان کیا لائے گا؟ قدرت کہنا چاہ رہی ہے کہ جو یعنی خیال خود جو مومن ہو، تم لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے مومن ہو، تو تم ایمان کے اصل تقاضے تو پورے کرو، اصل میں ایمان لے آؤ۔